مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ کچھ واقعات سنانے کا دل نہیں چاہتا، اس سے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بھی پھیل سکتی ہے، وسوسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں۔ یہ لبرل لوگ اپنی بیویوں کو بالکل آزاد رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ بالکل آزاد۔ اگر اس نے ہنس کے اس سے بات کر لی، اگر اس نے ہنس سے اس کی کیا ہو گیا، ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ شک کریں، لیکن جب ان پہ پڑتی ہے نا تو یہ بھگتتے بہت ہیں، پھر یہ روتے ہوئے آتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھائی مذہبی لوگ تو نہیں فری ہونے دیتے نا، بھئی تمہارا کیا لگتا ہے بیگم اس سے اتنا فری ہو رہی ہو ہنس کے بعد کی کچھ لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، لگتا ہے تو بتا دو۔ تو کہے گی آپ مجھ پہ شک کرتے ہو، بھائی میں شک نہیں کرتا، لیکن ہمارے خاندانوں میں یہ رواج نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن جہاں زیادہ آزادیاں دیں گے، میں نہیں کہہ رہا سارے خراب ہوتے ہیں، ہو سکتے۔ ہمارے ایک دوست نے کچھ دن پہلے اپنے سفر کا واقعہ سنایا، ان کو تو میں نے تنبیہ کی آپ کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اس سے منفی سوچ بھی پھیل سکتی ہے، اور خام میں آپ اپنی گھر والی پہ شک نہ کرنا شروع کر دینا۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہی ہے کہ بدگمان مت ہو۔ خام میں وسوسہ، جو وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتے، لیکن صرف اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا مقصد ہے۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں سفر کر رہا ہوں، بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ذرا ایجڈ تھے، ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھی ہوئی بالکل ینگ۔ اب یہ ان کا قصور ہے کہ اتنی تفصیل سے دیکھ کیوں رہے تھے، یہ میرا قصور نہیں۔ ان کو تو میں نے تنبیہ کر دی، بھائی اتنی ڈیٹیل میں کسی کو کیوں دیکھ رہے ہو، بالکل ینگ اور بالکل کہہ رہے ہیں بالکل لبرل سی خاتون، ادھورے لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے، ماڈرن کہ ہمیں پابندی نہیں، ہمارے میاں کتنے اچھے ہیں ایسے ماڈرن طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، کوئی بال وال کھلے ہوئے ہیں، بالکل فری اسٹائل۔ اور فری اسٹائل ابھی دیکھو ہو گیا رہا ہے اس فری اسٹائل کا، میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم فری اسٹائل میں کہاں کس سے فری ہو رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یہ، اور اس کے میاں صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ لڑکا چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اب میاں کو اور اس چھڑے کو کھڑا کرو تو کوئی بھی اس کہے گا کہ یہ اس کے ٹکر کا یہ میاں جو ہے نا، اس لیول کا آدمی، اس ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کے لیول کا یہ چھڑا تو ہے، یہ بیچ میں کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھڑا اس چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے، پھل جھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ درمیان میں چونکہ شوہر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اب اتنے بھی لبرل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ جائیں کہ چل بھائی تو بیٹھ جائے جہاں پہ، اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا لبرل پنا ہمارے معاشرے میں نہیں آیا۔ میاں صاحب ماڈرن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں درمیان میں کیا ہوا ہے، میاں صاحب کو واش روم کا تقاضا ہوا، وہ اٹھ کے گئے ہیں، نمبروں کا تبادلہ۔ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی شک کیوں کر رہے، اول تو یہ ان کی یہ غلط حرکت ہے، یہ حرکتیں بولو، لیکن یہ انہوں نے کی ہیں، میں نے نہیں کی ہے۔ یہ غلط حرکتیں، کسی کو دیکھنا کون کس سے نمبر لے رہا ہے دے رہا، بھائی اپنے کام سے کام رکھو، بھاڑ میں جائیں، وہ جو مرضی کریں، یہ تو ویسے بھی تجسس میں آتا ہے نا۔ تو انہوں نے تو غلط کیا، لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملا وہ تو میں بتانا، میرے لیے بتانا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے نمبروں کا کیا ہو گیا آپس میں تبادلہ۔ جیسے ہی وہ میاں واش روم سے ایک دم پھر گھننے بن کے بیٹھ گئے، جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یہ لبرل پنے کا مزہ اٹھا رہے ہیں، اب اس کو تھوڑے دنوں میں میاں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بیگم کو ہم نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے، برقعے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہوا ہے، یہ بھگتے گا تھوڑے دنوں میں۔ ابھی یہ محترمہ دیکھو، اگر وہ خاتون غلط نہیں ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر لے لینا، اس سے ایکسکیوز می آپ سے مجھے کوئی کام ہے، سنا ہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ یہ ہیں، میں نے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کے سامنے لینا۔ یہ جو چھپڑ میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس لبرل آدمی کو کوئی میری تقریر سنائے کہ بیگم کو برقع پہنانا چاہیے، وہ کہے کہ یہ مولوی کون سے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے۔ انگریز کو دیکھو بالکل ماڈرن آزاد۔ لیکن جب کسی دن جب یہ اور اس طرح کی خواتین اپنے میاں کو نچوڑ رہی ہوتی ہیں، فی الحال ابھی تھوڑا سا باقی ہے، یہ پورا ختم نہیں ہوا ہے، اس کو نچوڑو، اس سے پوری دولت نکالو، سارے حقوق لو، اور چھپڑ میں اسپیئر ٹائر کے طور پر وہ والا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے گاڑی میں ایک اسپیئر ٹائر ہوتا ہے نا، یہ پھٹ گیا تو ایک اور ہے نا، تو یہ میاں سے کسی دن ان بن ہو گئی، اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا، کسی دن ہمارا میٹر گھوم گیا، تو یہ فوراً عدالت سے جا کے کھلا لے گی، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اسپیئر میں ایک ٹائر موجود ہے۔ اس کو اس ٹائر کے پھٹنے کا غم نہیں ہے۔ جس کے پاس اسپیئر میں ٹائر نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں بھائی پھٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے، اسی کو ریپیئر کرا کے اسی کو چلاتے رہو، یہی ہوگا نا۔ ارے آپ کے پاس ٹائر ہی پھٹ گیا اور کوئی نیا ٹائر نہیں ہے تو آپ اسی کو ریپیئر کراؤ گے نا، دوسرا تو آپشن ہی نہیں ہے۔ تو جب عورت کے پاس مزید بھی 8-10 آپشن، اور جب جو خاتون اس طرح کر رہی ہے اس کا مطلب ایک کے ساتھ نہیں کر رہی، اس کو جہاں کوئی مناسب سا پیس نظر آتا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوگی۔ تو ان کے پاس اسپیئر میں بہت سارے ٹائر رکھے ہوئے ہیں، ایک ٹائر نہیں ہے۔
اس ٹائر کے پنچر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے. جب اس ٹائر میں ہوا نکلی, تھوڑا سا بھی پنچر ہوا, صرف پھس کی آواز آئی ذرا سی, تو پھر یہ لبرل صاحب کہیں گے یار یہ مولانا لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی, بیگم کو کیا کرانا چاہیے, پردہ. اگر یہ پردہ ہوتا نا تو پھر اتنا, پھر بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ریشو کم ہوتا ہے. اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار برقعے میں ہے تو یہ ڈیزائن, اول تو اس کو کیا پتا یہ ہے اندر مال کیا ہے, اندر ہے اس کو کیا پتا چلے گا. وہ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے, بس یہ واقعہ بیان کر کے بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون, یہ سچا واقعہ ہے, خاتون بیٹھی ہوئی ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہے صرف ان کی, پورا جسم برقعے سے ڈھکا ہوا. اب آنکھیں تو بعض بوڑھی عورتوں کی بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں, ان کو نہیں پتا تھا کیا ہے, تو یہ فری ہونے لگے ان سے. یہ خود بتا رہے ہیں واقعہ, تو خدمت کر رہے ہیں, بار بار پانی لا کے دے رہے ہیں, اور خوش قسمت سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے سامنے سیٹ مل گئی, میں کتنا خوش قسمت ہوں. اور وہ بھی گھنی بنی ہوئی مکمل فری ہو رہی ہیں, سارے کام کروائے پورے راستے, یہ پانی لے آؤ, کھانا لے آؤ, انہی کے خرچے پہ طبیعت سے انہوں نے بھی نچوڑ لیا ان کو. کہتے ہیں جب ہم ملتان پہنچے تو میں نے پوچھا کہ آپ جا کہاں رہی ہیں. انہوں نے کہا سرگودا میرے نواسی کی شادی ہے, سرگودا میں میری نواسی کی, اس کے بعد سے پانی کا پوچھنا. برقعے کا یہ مطلب ہے, برقعے میں نہیں پتا ہوتا بھائی, اس لیے لوگ رسک بھی نہیں لیتے یار, اندر سے کوئی جوتا نہ آ جائے, کوئی تھپڑ نہ آ جائے. تو مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹینشن ہے لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور وہ جو خاتون سمجھ رہی ہوں گی کہ میں اس آدمی کا نمبر لے کے میں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا, ایسا نہیں. اس آدمی کو پتہ ہوگا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں بن سکی وہ میری بھی نہیں بنے گی, وہ بھی ٹائم پاس ہے. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے عشق معاشقے کے دعوے کرے گا. جہاں آپ کا حسن تھوڑا سا ڈھلکا, وہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے, ڈسٹ بن میں. ڈسٹ بن میں پھینکے گا وہ آپ کو. ان کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے, اس آدمی کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے, ایک بے پردگی اور غیر ضروری آزادی کی وجہ سے, غیر ضروری آزادی. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ میرے بھائی بننے کی چندہ ضرورت نہیں, تھوڑا سا لمٹ میں رہا کرو اپنا. دیکھو لکھا ہوتا ہے نا لمیٹڈ کمپنیوں کے آگے, وہ ان کی بھی کوئی لمٹ ہے. تو بالکل آزادی ٹھیک نہیں ہے. اور ابا جو پابندیاں لگاتے ہیں ان پابندیوں کو دل و جان سے قبول کیا کرو, اس میں بہت زیادہ فائدے. میرے گھر میں اگر میرے اوپر بہت ساری پابندیاں نہ لگتی تو آج میں یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا. میرا ابا اگر مجھے کہتے جا یار تیری لائف ہے انجوائے کر, اس وقت میں کہتا میرے ابا بہت اچھے ہیں یار. مجھے تو یاد ہے ہم تو درجنوں دفعہ پٹے ابا سے. ایک دن کھیلتے کودتے رات کو لیٹ آئے, ابا نے طبیعت سے ڈھونڈ دیا کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. اس وقت تو بہت غصہ آیا کہ یار ہم لے کے ابا ہی کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں, باقیوں کے ابا تو کچھ نہیں کہتے ہمیں. ابا نے کہا کوئی ٹائم ہے آنے کا بھائی گھر میں, تمہیں کتنی دفعہ کہا اتنے بجے گھر آ جایا کرو, یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. لیکن ابا اگر نہ کوٹتے پیٹتے میرے بھائی تو آج ہم یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھے ہوتے, ہم کہیں چھوٹا موٹا لگا رہے ہوتے کسی کے ساتھ بیٹھ کر, ایسا ہی ہو رہا ہوتا. تو یہ تو باپ کے اچھا ہونے کی علامت ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے. وہ چاہتا ہے کہ دیکھو باپ کی عادت, بس ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں ہمیشہ. دوست کیا چاہتا ہے, آپ اس کے برابر بھی نہ آئیں. وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, کہہ رہے آپ ترقی کریں مگر اتنی نہیں کہ میرے برابر آ جائیں, تھوڑا سا مجھ سے نیچے رہیں. بھائی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بڑا ہی خاندانی بھائی ہو. نارمل ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں, اس سے آگے نکلیں گے تو اس کو حسد شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے 2 قدم آگے جائے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو اس لیے ابا کی جو ڈانٹ ڈپٹ, کیوں یہ کیا کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے, ان کو برداشت کیا کرو. اس سے آپ یہ چیزیں آپ, اور اللہ بھی تو مدد کرے گا نا. اللہ کہے گا باپ کی برداشت کرتا ہے تو اس کی بھی مدد شامل حال ہوگی. اللہ ایک کلپ میں نے ابھی ہندو کا دیکھا, وہ کسی مسلمان نے, مشہور شخصیت نے کزن سے شادی کی ہے, تو ہندوؤں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ موسلے. یہ کیا کر لیتے ہیں, بہنوں سے شادی. پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے, اس کو بہن سمجھتے ہیں. ہندو بھی نہیں کرتے, انگریز بھی نہیں کرتے, شاید میرا خیال ہے یہودی بھی نہیں کرتے. کزن سے میرج کا رواج صرف کس میں ہے, اسلام میں. اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے, تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک. اے نبی آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی, اور آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی کیا ہے حلال. الگ سے اللہ نے 4 عورتوں کا الگ نام لیا ہے. حالانکہ یہ تو پیسے بھی حلال تھیں, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے, پابندیاں. اور کچھ میڈیکل رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی, یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کاڑا پیدا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, صحیح ہے ماشاء اللہ, سب فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیوں کا رواج نہیں ہے, معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے.
تو الگ سے اسلام نے کزن میرج کو پروموٹ کیا ہے, اس لیے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے, مضبوط. اسلام رشتہ داری میں بڑا حریص ہے, رشتے جڑے آپس میں. پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے. کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی بھی آپ کی بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا, اگر آپ طلاق دینے پر آؤ گے تو خالہ کس کو ٹارچر کرے گی؟ آپ کی اماں کو. ٹھیک ہے نا. غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ. ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میرج میں, دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے, وہ قوم ایک ہے, کلچر ایک ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اجنبیوں میں تو 5 سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر کیا ہے. تو ایک ہندوؤں نے مذاق اڑایا, دیکھو یہ بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں. تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفاع میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, یعنی کزن سسٹر سے نکاح کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں, تو ان کو ملامت مت کرو, یہ ان کا کیا ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کلچر ہے. بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا؟ جو بہن ہے نہیں, سگی بہن, ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے پچھلے جمعے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں؟ یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہو, سٹی اسکول بھی کہنا, اس کے پیسے نہیں ہیں. ساس کہتی ہیں پڑھاؤ, آپ کہتے ہو بھائی میرے بچے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں, تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان, کہ یار بچے تو ان کے بھی ہیں. تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, آپ کو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں, لہٰذا آدھے پیسے آپ دیں گی, آدھے بولو نا میں دوں, کیونکہ آپ کے بھی بچے. فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں؟ ہمارے. ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں؟ ہمارے. لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو 2 سے زیادہ نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ خرچہ اٹھانا ہے, لوگوں کی سوچ ہے. ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں؟ ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں, ساری قوم کے بچے ہمارے بچے, ساری قوم کی مائیں ہماری مائیں. لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اماں میری ہیں, پڑوسیوں کی اماں کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگے, ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے, لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے. اور اسلام دین فطرت ہے. میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں, اپنے ضمیر سے پوچھو, کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں ہیں؟ سگی بہن کو اگر اسلام نکاح کو جائز فار ایگزامپل کر بھی دیتا, پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا. کیوں؟ سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں, اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے, کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ. کوئی بہت ہی بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے, فطرت سے ہٹا ہوا. نارمل آدمی ایک عام ماحول میں پلا بڑا, اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو, وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے. جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھے ہیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھے. کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا, کزنوں سے عشق کے تو واقعات کی داستانیں بھری ہوئی ہیں. کتنے واقعات ہیں کزن پہ عاشق ہو گیا, کزن پہ صبح شام ہوتا رہتا ہے, جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی حیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو. تو اسلام دین فطرت ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, عیسائیوں سے کہتا ہوں, اسی سے اندازہ لگا لو. تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو, تمہیں پتہ لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے, اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے. اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں. مجھے کچھ چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا, اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی. اس نے اسلام قبول اس لیے کیا, اس نے کہا کہ اسلام میں کزن, پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میرج پر, بائبل نے پابندی, یہ پادریوں کا اضافہ ہے. یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میرج پر, تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے. تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام. تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے. اب آپ اس کو بہن بنا کے, وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں, گھستے چلے جاتے ہیں بھائی تمیز سے. ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے. ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی, وہ کزن بھی ہمارے شریف شرفت تھے, خام خواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے. والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, بیٹھو یہاں پہ, ماشاء اللہ کیا چاہیے, چائے چاہیے, پان چاہیے, گٹکا چاہیے, جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا. تو کزن جب آپ کے گھر میں آیا کریں تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں, عزت دیں, اکرام کریں, پتلی گلی سے نکال دیں. بولے جا سکتے ہو آپ یہاں سے, نہیں جا رہا بولے دفاع ہو جاؤ یہاں سے, شرافت سے نہیں جا رہا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ماحول میں پلے. میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں, یار کس طرح فری ہو رہے ہیں, کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجا اتنا فری ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کہ نہیں ہے. اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں, اندر کا کیا پتا کسی کو کیا کیا جذبات ہیں. تو اس لیے احتیاط. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ ٹھرکی ہی ہوگا, غلطی ہوگا. لیکن ایک
کی خرابی سے بچانے کے لیے 99 پر پابندی لگانی. تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے. ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے, اس لیے اس کا خیال کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا. جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ. بھائی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں بھی حصہ ڈالوں گا, صحیح ہے نا, تمبو میں بھی لگاؤں گا. اب آپ نے میرا بیان سنا کہ کزن نامحرم ہے, تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تمبو تو لگا دے آ کے کم از کم. تو کہہ رہے نامحرم ہے, نامحرم تو نامحرم تو ہے لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا, آپ کی خالہ کی بیٹی ہے, تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو, اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو, اور گفٹ بھی دے سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ایک ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفٹ. تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سارے کزن تعاون کرتے ہیں. بھائی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعاون کریں گے, لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرعی حدود سے باہر نکل جاؤ. بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو, اکیلے میں جاتے ہو, گھومتے ہو, پھرتے ہو, برگر کھاتے ہو, ایسے ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو, گھوم رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا. میری وائف, یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, ہمارا تو بھائی دینداروں کا جو دین کی طرف منسوب ہیں ایک ہی اصول ہے, بھائی پردہ سب سے کرنا ہے. اب یہ بحث ہی ختم کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, سب سے کرنا ہے, سمجھ رہے ہو نا, تو سب سے پردہ کرنا ہے. اب کیا ہے, وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا, کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا. تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے. اب جوان کزن ہے, کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, کہہ رہی میرے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. کہہ رہے ہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے, اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ہے ایسے, میاں کے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے. اور کہہ رہے اس کی بھی آنکھوں میں کہہ رہے, میں نے کہا یار کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے محبت. کہہ رہے بہرحال یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا, میرے بھائیوں جیسا ہے. ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا, یہ بھی تو مکھنچو اللہ کے بندے, اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے, نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا, لیکن بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت, بس آ گئے نا, رہ کے چلے گئے, بہت ہو گیا. اب سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے, بھائی سے بات ہو رہی. یہ بندہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتہ کس کی بات ہو رہی ہے. بہرحال ایک بڑی عذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا. عشق ایسا خطرناک عشق ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نوبت آ گئی مجھے طلاق دو, میں اس سے شادی کر رہی ہوں جا کے. اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بس چسکے لے رہا ہے. مجھے پتا ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے, آپ بدگمان مت ہو. مجھے پتا ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے, نہ شک کرنے کی اجازت, لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا. اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا, پرسوں اس سے زیادہ ہوگا. تو ریزرو رہو. اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے, میاں بیوی آپس میں فری ہوں. بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی.